فرمایا کہ جس نے اپنے ماں کا حق سے اپنے نوکر سے اس مہینے میں کام کم لیا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے اور اسے جہنم سے آزاد کر دے. جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو میرے حوضے کوثر سے ایک ایسا گھونٹ پلائے گا جسے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے. پہلے افطاری کی بات کر لی اور اب یہ بات کر لی کہ پیٹ بھر کے کسی کو کھلا دیتا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ پہلے کر چکا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اتنی پاور ہے کہ رمضان کے اندر اس کی حدود کو پہچانا. اے نہیں میں صبح روزہ رکھ لیا پھر سارا دن ٹی وی جانے خبریں جانے تے جانے. مسجد خالی ہوتی ہے. ایمانداری کے ساتھ مسجد خالی ہوتی ہے. مسجد خالی ہوتی. یہ تو کم کم ایک ماہ تو ہم کریں رمضان کے اندر تو ہم کریں. ہم نے روزہ رکھ لیا گھر کام کاج کر کے فارغ ہیں سو لیا آپ اٹھے مسجد میں صرف نماز کریے نہیں دن 10 بجے ٹائم لگا تو مسجد میں آ جائیں. اور کچھ سونا بھی ہوا تو مسجد کے اندر ہی سو جائیں. نماز پڑھے مسجد کے اندر رہے جب تھوڑے کام کے وقت تو پھر چلے جائیں کام شام کر کے پھر آ جائیں مسجد کے اندر. زیادہ سے زیادہ وقت اپنا مسجد کے اندر گزارے. رمضان کے مہینے میں لجپال آقا علیہ السلام قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیا کرتے تھے اور پھر سرکار سے لے کے اب تک اولیاء امت اور علماء امت کا یہ وظیفہ رہا کہ قرآن بڑا پڑھتے تھے رمضان کے اندر. وہ کم سے کم ایک ماہ میں ایک قرآن تو ختم کر لے زیادہ نہیں پڑھ سکتا تھا. اگر قرآن آتا نہیں تو کم سے کم سیکھنے یعنی قرآن کو ٹائم دے بندہ. وہ جس طرح بھی اگر پڑھا ہے تو پڑھ کے اگر سیکھنے والا ہے تو سیکھے قرآن کو ٹائم دے اور بندہ اپنے ساتھ یہ تہیا کر یار میں نے ضرور یہ کرنا ہے. یعنی رمضان گزارنے کا اسے مزہ آ جائے کہ رمضان واقعی یار میں نے اپنی زندگی میں گزارا ہے. خالی روزے سے خاص فائدہ کوئی نہیں ہونا. خالی روزے سے وہ خالی روزے کا بھی اپنے حد تک فائدہ ہے لیکن اصلی فائدہ ہم لینا چاہتے ہیں نا. اگر ایک بندہ اپنی فصل کے اندر خالی بیج ڈال دے خالی بیج ڈال دے 8-10 دن کو تھوڑا تھوڑا پانی بھی دے دے نہ کوئی کھاد پاوے نہ سپرے کرے کچھ نہ کرے ماڑی موٹی تو فصل ہوئے گی نا. لیکن اسی کہ نا نہیں جی جدو ٹائم بھی دینا ہے کام بھی کرنا ہے تو پھر ماڑی موٹی فصل کیوں کچھ نہیں ہوتا تھوڑی سپرے بھی پاؤ کھاد بھی پاؤ چنگی فصل اسی لینی. تو رمضان کے روزوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ یار روزہ تو رکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر عبادات بھی ہو جائے شراب بھی ہو جائے چاشت بھی ہو جائے صبح اٹھ کے تہجد پڑھ کے میں سحری کروں باقی سارا سال مجھے تہجد نصیب نہیں ہوتی میں نے سحری تو کرنی ہے تو 10 منٹ پہلے اٹھوں نا. ہمارے ساتھ ہی گھر والیاں سوتی ہیں وہ یہ کوئی نہیں کہ ہم لیٹ سوتے ہیں وہ جلدی سو جاتی ہیں. تقریباً گھر کے افراد ایک ساتھ ہی سوتے ہیں تو اگر وہ سوئی ہے اور وہ گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے اٹھی ہے تو ہم بھی پہلے اٹھ جائیں. ٹھیک ہے وہ روٹی بنانا شروع کر دیں ہم مسلح بچھا کے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں اور ان کو بھی کہا جائے کہ اللہ کی بندی ہے کل نہیں روٹی نہیں بنانی ہاتھ کار بلے تو دل یار بلے. اللہ پاک دی جڑی وہ رحمت جاری رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات وظیفہ جاری رکھے نہ ذکر کرتی رہو نہ درود پڑھتی رہو تو نہ روٹیاں پکاتی رہو. اب اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ یہاں چولہے کے سامنے بیٹھ کے یہ کام کرو اور میرے پاس ٹائم ہے میں مصلی کے اوپر بیٹھ کے کرتا ہوں. تو یہ تو فائدہ ہے. یعنی فصل کے بارے میں آپ بھی سوچتے ہیں میں بھی سوچتا ہوں کہ نہیں یار 6 مہینے کی فصل ہے تو ذرا چاڑ چنگا ہوئے فائدہ بھی ہوئے. روزے کے بارے میں سادہ روزہ ٹھیک اور کتنی عجیب بات ہے بندہ رمضان کے اندر بھی نفل چھوڑ دے کتنا اور نفل وہ ہے جس کے ذریعے بخاری کی حدیث ہے. ایک تو یہ عجیب معاملہ ہے نوجوان یوٹیوب کے اوپر اتنے بیٹھتے ہیں اور وہاں بندے کہتے نہیں یہ نفل فالتو ہے یہ نفل فالتو. استغفر اللہ. بخاری کی حدیث پاک ہے فرمایا نفل وہ ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. نفلوں کا حدیث کے اندر نفل کے نفل یتقرب بالنوافل نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور بندہ نفل بھی نہ پڑھے وہ چھوڑ دے نفلی عبادت ہی چھوڑ دے. وہ زائد ضرور ہے لیکن اسی زائد نے بندے کو پار لگانا فرض تو فرض ہے. بندہ بیٹھا رہے مسجد کے اندر وہاں بیٹھ کے ورد بھی کرے وظیفے بھی کرے قرآن بھی پڑھے نفلی نمازیں بھی پڑھے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری بھی کرے. ایک بڑے شیخ ہیں ان کا آج میں سن رہا تھا ان سے کسی نے پوچھا دعا کی قبولیت کا وقت کب ہے. بڑا پیارا انہوں نے جملہ بولا. انہوں نے کہا جب تیرے دل سے نکلے وہی قبولیت کا وقت ہے. نہ صبح نہ شام نہ دوپہر نہ جمعہ نہ جمعرات وہ وقت جب تیرے دل سے نکلے وہی قبولیت کا وقت ہے. اور ہماری دل سے نکلتی کوئی نہیں. ہاں تب نکلتی ہے جب ساری فصل تباہ ہو جائے جب 1,00,000 2 لاکھ کا
نقصان ہو جائے پھر دل سے دعا نکلتی، یا ٹانگ ٹوٹ جائے یا ڈاکٹر کہہ دے گردے فیل ہو گئے نہیں بات کینسر ہو گئے، اب دل سے دعا نکلے گی، باقی ساری زندگی دل سے دعا نہیں نکلتی۔ اور اللہ کے نبی رمضان شریف کے اندر اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہ سے، یا اللہ میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ تیری بندگی میں گزاروں، یا اللہ پاک تیری فرما برداری میں گزاروں۔ اللہ کے نبی رمضان کے اندر اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ ہم نے جب بھی دعا کرنی ہوتی، دنیا کی دعا کرنی ہوتی، یہ تو کبھی دعا کوئی نہیں کی دل سے کہ یا اللہ میں تیرا نیک بندہ بنوں، یا اللہ میں تیرا محبوب بندہ بنوں، یا اللہ تیرے بخشے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جاؤں، یا اللہ تیرے محبوب کی امت کی غلامی کرنے والا بن جاؤں، تیرے محبوب کی امت کی خدمت کرنے والا بن جاؤں، یا اللہ قرآن کی خدمت کرنے والا بن جاؤں، قرآن کو پڑھنے والا بن جاؤں۔ اللہ کے محبوب یہ دعائیں مانگتے ہیں رمضان کے اندر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کا تعلق صرف یہی ہے کہ یا اللہ وہ میرے نال والا کیلا وک جائے گا منوا بھی لب جائے، وہ شاید پلاٹے بھی منو لب جائے، ہم سمجھتے ہیں بس یہی دعا ہے میری، یا وہ بچہ پڑھ رہا ہے بڑا افسر لگ جائے، وہ بڑی گاڑی مجھے مل جائے، ہم سمجھتے ہیں دعائیں یہاں تک ہی ہے، لیکن دعا کا تعلق یہ ہے کہ بندے اور اللہ کے قرب کے اندر کر، اللہ کی بارگاہ میں یہ بخشا جائے۔ ہمارے پر اللہ رحمت فرمائے تو جمعہ یہ جو دن جا رہے ہیں یہ بڑے قیمتی دن ہے، اپنے ساتھ وعدہ کرنے کے دن ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش کوئی نہیں، کسی صورت گنجائش کوئی نہیں، سوائے چند بندوں کی، اور وہ کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں ایک بندے ہوں گے۔ روزہ نہ رکھنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ 5 تو رکن ہے، صرف 5 رکن ہے، چھڑے 5 بندہ ان کو بھی ادا نہ کر سکے تو بندے کی مسلمانی کیا ہے؟ خالی اس نے اسلام کا لیبل لگایا ہوا ہے۔ اللہ پاک کو ہر چیز کا پتہ ہے اور مالک جانتا ہے، اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وعدہ کریں کہ یا اللہ روزہ کسی صورت نہیں چھوڑے، تکلیف بھی ہوگی نا جی، میں خود یہ اپنی زندگی میں آزمایا، آپ نے بھی کئی بار آزمایا، کہیں کبھی کوئی سفر کرنا پڑ جاتا ہے، کام کرنا پڑ جاتا ہے، بندے کی جتنی کیپیسٹی ہے نا جی کام کی، ہمت کی، وہ جواب دے جاتی ہے، لیکن مجبوری ہوتی ہے، بندہ پھر بھی کام کرتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، لیکن دین کے لیے ہم نہیں کر سکتے۔ دوپہر میں ایک مزدور سخت مزدوری کرتا ہے، ایک کسان سخت محنت کرتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے پیٹ کے لیے، وہ اللہ کے لیے تکلیف نہیں لے سکتا، اپنے مالک کے لیے۔ ہم اپنے آپ کو اس بات کی طرف پھیرے کہ یار جو بھی ہو جائے نا روزہ نہیں ہم نے چھوڑنا، اور بالخصوص ہم نے صبح بھی اس بات کے اوپر بڑا زور دیا، اپنے بچوں کا، اپنا اور گھر والوں کا احتساب کریں، اور ضرور احتساب کریں، وگرنہ کل قیامت کے دن اور اس دنیا کے اندر بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا، اس دنیا کے اندر بھی معافی کوئی نہیں ہوگی، یہ اللہ کا اہم فرض ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کو ہم ترجیح کوئی نہیں دے رہے۔ بندہ کوشش تو کرے، ہمت تو کرے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یار حاضر یہ عبادت ہے، بندگی ہے، وہ ایک بہت بڑی عبادت ہے روزہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے کتنے فضائل ارشاد فرمائے، ابھی آپ نے سنا، خالی اس کو ایک پانی کا گھونٹ دے دو کتنا مقام ملے گا۔ روزے کے سلسلے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ پکا وعدہ کریں کہ یا اللہ میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ مزدور ہیں تو آپ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے کام میں برکت دے گا، اور گھر جا کے یہ ڈیڈ لائن دے دے ساروں کو کہ بالکل روزہ کوئی نہ چھوڑے گا۔ چھوٹے بچے ہیں، 12 سال کے بچے کے اوپر روزہ فرض ہے، وہ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لے، میرے کو بنا یہ کہ تو کسی سے پوچھے تو 12 سال اتنا سا بچہ ہے، آپ کہیں نہیں کہ اس سے تو روزہ پورا نہیں ہوتا، یا نہ سکول ڈور جڑا نے 10 کے تک پٹھو لایا پیچھے تو نہیں کوئی نہیں لوڑ جان دی سکول، پھر چل جائیں کسی سکول، اتنا سکول ہم نے لازم کر لیا، اس کے لیے فرض چھڑوا رہے ہیں۔ آج ہم اس کی تعلیم کے لیے اللہ کا فرض چھڑوا رہے ہیں نا جی، اللہ کا فرض ہے، کل آپ بیٹھے ہوں گے بیڈ کے اوپر اور آپ موت کو ڈھیک رہے ہوں گے، اور وہ اپنی کرسی کے اوپر بیٹھ کے مزے کر رہا ہوگا، اس کو یہ نہیں لگے گا میرے اوپر فرض ہے باپ کی تیمارداری کرنا، کیوں؟ آپ نے اللہ کا فرض اس کو کہہ دیا تھا کوئی نہیں پڑھتا ہوں، خیر اللہ کا فرض آپ نے چھڑوا دیا، اور آپ والا فرض آپ اس نے خود چھوڑ دیا، اس کا مجرم کون ہے؟ آپ ہے۔ اللہ کے فرض کو آپ نے ہلکا کروایا، اس کو کہا کوئی اس کا نہیں ہے۔ ہم یہ کوئی نہیں کہتے کہ بچوں کو پڑھایا نہ جائے، بچوں کی ضرور تعلیم ہونی چاہیے، پر یہ تو کوئی نہیں نا جی
दो ऑप्शन बंदे के पास हो, एक पास अल्लाह का हुक्म है और दूसरे पास तालीम है, वहां तरजीह अल्लाह के हुक्म को दें। जब आप हर मामले में तरजीह देंगे ना जी दुनिया को, दुनिया की तालीम को, कामयाबी कोई नहीं मिलनी। और ये बड़ी उम्र नहीं बच्चे जाके रख लेंगे, नहीं रखने उन्होंने। हम कितने रखते हैं, आप जमाने में देख लीजिएगा, परसों आप देख लीजिएगा क्या होगा, किसने रोजे रखा किसने रोजा नहीं रखा। ये अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हैं रमजान शरीफ के अंदर, रोजों के अंदर। तो ये माफी कोई नहीं है। जो औरतें हामला है वो भी रोजा रखें, अगर उनकी कंडीशन ये हो जाए कि वो मरने के करीब हो जाए तो फिर वो छोड़ दें, बस ठीक है जी ना, मर जाना, बेहोश हो जाना जी। या अंदर पेट के अंदर जो बच्चा है वो उतना कमजोर है। जो औरतें कहती हैं हमने बच्चों को फीड करवाना होता है, दूध पिलाना होता है, वो ठीक है, वो रमजान जब रोजा खोल ले तो फिर दूध पिलाएं, रोजा रखने से पहले पहले दूध पिलाएं। अगर उनको कमजोरी का खतरा है तो ले लें वो बात, वो जो दूध है वो आमतौर पर मिलता है सारा, वो पिलाएं उसको, जानवरों का दूध पिलाएं। एक दो दिन मैदा खराब होगा, हम तो इस तरह की मेडिसिन निकल आई है कि अगर आपने फौरन किसी भी जानवर का दूध पिलाना, पहले वो कतरे चाल उसको दे दें फिर दूध पिला दें, वो मैदा नहीं खराब होगा, ये 4 दिन पिएगा तो ठीक हो जाएगा। यानी अपने ऊपर ये फर्ज करें मैंने किसी न किसी तरह रोजा जरूर रखना, नहीं छोड़ना। आपको लाखों रास्ते मिल जाएंगे, हजारों मौके आपको मिल जाएंगे। रोजा नहीं छोड़ना, किसी सूरत में नहीं छोड़ना, ना खुद छोड़ना है, ना बच्चों को छोड़ने देना है, ना किसी अजीज को, बल्कि उस बंदे के पास बैठे ही ना रमजान मुबारक के अंदर। वही अल्लाह के इतने फर्ज की जिसने एलानिया तौर पे, बंदा ठीक है, सेहत भी ठीक है, कामकाज भी कोई नहीं, फिर भी रोजा कोई नहीं रख रहा। ये तो अल्लाह के साथ सीधी सीधी जंग है, ये तो सीधी सीधी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुखालफत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत है। तो इसके ऊपर आप मेहरबानी फरमाएं, गौर करें और घरों के अंदर जाके अपना भी एहतसाब करें, उनको भी कहें कि रोजे की माफी कोई नहीं सलाम के, रोजा बड़ा आलम, रोजे के बिना गुजारा कोई नहीं। हम अपने मन की मुराद पूरी करना चाहें, अपने आप को बड़ी उखियाई में डाल लेते हैं, इंतहाई उखियाई में, बड़े औखे हो जाते हैं, शदीद मुश्किल के अंदर डाल लेते हैं। तो रोजा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सब्र है, अल्लाह सब्र दे देता है बंदे को, बंदा कोशिश तो करे। तो 12 साल के बच्चे हैं जिनके, उनको भी जरूर डेडलाइन दे दें कि चाहे हमारी तरफ से जो करना करें चाहे ना करें, पर मेरा बेटा ये फर्ज है, ये हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने चीजें लाज़िम की हैं, ये हमारा मजहब है, हमने इसका पहरा देना है, हमने इसके ऊपर खड़े होना है हर सूरत, तो इसको पूरा करना है। बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, वो पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, स्कूल जा, उनको कहिए वो आपका मसला है, आपके पेपर हो रहे हैं वो आपका मसला है, हमारा मसला ये हमने अल्लाह की बारगाह में कल जवाब दे, आप मैनेज करो जिस तरह मैनेज करना। जब आप उनको ये करेंगे तो मैनेज कर लेंगे। बच्चा सारा दिन पढ़ पढ़ के, जो बच्चे खेल के शोदाई है वो एनुअल इम्तिहान के अंदर आगे पीछे करके अपनी खेल का वक्त निकाल लेते हैं। बच्चे जो करने पे आ जाए वो कर गुजरते हैं, उनको कहें टाइम आपने मैनेज करना है, वक्त आपने मैनेज करना है, हर चीज। लेकिन हमारी तफरीह के रोजा पूरे रखना, घर वाली को भी कहें कि मैनेज आपने करना, रोजा रखना ही रखना, और आप खुद भी रोजे के ऊपर पक्के हो जाए। इस ये कोई नहीं है कि मैं कहूं कि सारे घर वाले रोजा रखे मैं ना रखूं, ऐसे किसी ने नहीं रखा। सबसे पहले मैं उठूं और बच्चों को उठाऊं, बच्चियों को कहूं कि चलो मां के साथ ताबुन करो, और उठ के तहज्जुद खुद पढ़ूं बच्चों को कि मेरे साथ घर में तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद का सवाब घर के अंदर ही है, मस्जिद के अंदर तहज्जुद का सवाब नहीं है, उसका असली सवाब घर के अंदर है। तो वहां घर में, और कितनी आला फजा हो, कितनी बरकत। सुबह सवेरे घर के अंदर 1 महीना आप लोगों के घर में, घर के 5 अफराद हैं तो 5 के 5 अफराद नमाज पढ़ रहे हैं, और घर की जो खवातीन हैं वो सहरी का इंतजाम कर रही हैं, वो भी इलाके की इबादत के अंदर शामिल है, और उनसे भी गुजारिश कर दी जाए कि आप सहरी भी तैयार करो, साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ो। और फिर कितना अच्छा हो जाए अगर वो रात को निस्बत अफ्तारी का वक्त आए, सारे बैठे हो, तो फिर बाप पूछे कि इस मेरे बेटे ने कितना दरूद पढ़ा है आज सहरी के वक्त, या सारा दिन इस मेरे बेटे ने कितना कलमा पढ़ा है, इतना कितनी बार पढ़ा, नहीं मैंने अब्बू जी 1000 बार पढ़ा है, तो वो अपनी जेब से इनाम निकाल के दे दे कि ये मेरे बेटे का इनाम है। इस तरह जो भी अपने घरों का निजाम है, यानी बच्चों की तरबियत का कोई ऐसा निजाम हो जाए ना जी, तो घर के अंदर ऐसे लगे कि नहीं यार ये घर ही जन्नत है, ये घर के अंदर यमन हो गया है। आप अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी के मुताबिक अपने घर को बना के देखें, आपको लोगे नहीं मैं किसी ऐसे बगीचे में आ गया हूं जो जन्नत नजीर है। हम कहते नहीं नहीं यार वो बड़ा, वहां बड़े पार्क के अंदर सुकून है, वहां बड़ा सुकून है। घर के अंदर दीनी माहौल हो, इस्लामी माहौल हो, हर बंदा जी जी हाँ हाँ करके बोले और बड़े प्यार से बोले, और जिस वक्त भी बात हो दीन इस्लाम की बात हो, वो घर जन्नत नजीर नहीं तो और क्या है। तो ये दीन के करीब हो जाए रमजान,
لوگوں میں کچھ ذہن بنے ہوتے ہیں، کچھ قلب نرم ہوتا ہے، لوہا جب نرم ہو جاتا ہے نا کہ ایک دو اس کے اوپر وہ ہتھوڑا لگے تو اب اس کو جدھر مرضی چاہے ڈال لیں، اب دل نرم ہو چکے ہوتے ہیں، شیطان بھی قید ہوتا ہے کہ نیکی کے قریب، اور یہی پہلے دنوں میں کر لیں، پہلے دنوں میں کر لیں، وہ چاند دنوں بعد پھر بندے کی طبیعت سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان آئے گا نا جی، آپ کو لگے گا مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ اس کے اندر بھی کمی یہ ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، چند دن بعد خالی پتہ کیوں ہوتی ہیں؟ پھر ان کی استقامت کی تربیت نہیں ہوتی۔ وہ پہلے دن بچہ اپنی مرضی سے نماز پڑھنے آئے گا، اگر اسی کو پکڑ کے پکا کر لیا جائے اب وہ آگے بھی پڑھتا رہے گا، چند دن تراویح پڑھے گا، پھر آگے جو ہے وہ چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ اس کی کسی نے استقامت کی تربیت کوئی نہیں کی، اس کو شاباش کسی نے نہیں دی، اس کو لے کے بیٹھ گئے کہ نہیں بیٹا تو نے اچھا کام کیا ہے، میں بھی ساتھ جایا کروں گا، مل کے نماز پڑھا کریں۔ پھر رمضان کے سلسلے میں بار بار گزارش یہ ہے، بڑا اہم فرض ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہر صورت اس کو پورا کریں، لازمی پورا کریں، کسی کو گنجائش نہ دیں۔ اگر کسی کی اخیر ہو جائے، وہ شوگر والا ہو، وہ معدے کا مریض ہو، وہ کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہو، اس کو روزہ ضرور رکھوائیں۔ بوڑھا بنتا ہے اس کو بھی روزہ رکھوائیں۔ دیکھیں کہ جب آپ کوئی نہ بات مان رہے ہو تو مجبوری اس کی بات نہیں ہے، بلکہ اب آپ کے پاس وقت ہے، آج کا بھی، کل کا بھی دن ہے، اور غالباً پرسوں کا بھی دن ہے، چلو کل اور پرسوں کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کتنی کیپیسٹی ہے۔ لیکن یہ جو عبادت ہے اور یہ جو ثواب ہے رمضان کا، یہ ساری زندگی کو نہیں ملنا۔ اس کے اندر کچھ تھا تو سرکار کہتے تھے، رجب کے اندر ہی دعا مانگتے تھے، یا اللہ رمضان تک مجھے صحیح سلامت رکھنا، یا اللہ رمضان تک صحیح سلامت رکھنا۔ 2 مہینے پہلے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو رمضان کے روزے اللہ پاک رکھنے کی توفیق